حدیث۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسند کس کو کہتے ہیں۔ کہ یہ روایت مسند ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ وہ مرفوع صحابی بسند ظاہر الاتصال، وہ یہ کہ وہ روایت مرفوع صحابی کی ہو، صحابی اس کو بیان کرنے والے ہوں، سند ایسی ہو کہ جو بظاہر متصل ہو۔ اگر وہ بظاہر متصل ہے لیکن خفی طور پر اس میں انقطاع پایا جاتا ہے تو اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں گے کہ یہ معلول ہے، کیونکہ معلول حدیث کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس میں علت خفی ہو، جس میں علت ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے بسند ظاہر الاتصال، کہ ظاہری طور پر وہ سند جو ہے وہ متصل ہو۔ فقولی مرفوع کالجنس سے، تو میرا یہ جو قول ہے نا، مرفوع ہونا مسند کی تعریف میں، اس کو جنس سمجھے، باقی اس جنس کی انواع ہے۔ وقولی صحابی کالفصل، اور یہ کہنا کہ وہ مرفوع صحابی ہو تو یہ کیا ہے، اس جنس کی ایک نوع ہے یا اس کا ایک فصل ہے، اس کو جدا کرنے والی ہے وہ روایت جو صحابی سے نہ ہو بلکہ کس سے ہو، تابعی سے ہو یا تبع تابعین سے ہو۔ تابعی سے ہوگی تو مرسل ہو جائے گی، اور اگر تبع تابعین سے ہوگی تو وہ مقطوع ہوگی، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں یخرج بہ ما رفعہ التابعی فإنہ مرسل او من دونہ فإنہ معضل او معلق۔ وقولی ظاہر الاتصال، اور میرا یہ کہنا کہ اس کی ظاہر سند جو ہے وہ متصل، یخرج ما ظاہر الانقطاع، اس سے وہ روایت یا وہ سند نکل جائے گی جس میں انقطاع ظاہر ہو۔ انقطاع ظاہر کیا ہوتا ہے؟ انقطاع ظاہر یہ ہوتا ہے کہ راوی مروی عنہ کے مابین ملاقات کا کوئی چانس نہ ہو، ملاقات کا کوئی امکان نہ ہو، سمجھے نا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ روایت بادی النظر میں کیا ہوگی، غیر متصل ہوگی، منقطع ہوگی۔ اللہ ویدخل ما فیہ الاحتمال، اور اس میں داخل ہے وہ چیز جس میں احتمال ہوتا ہے، یعنی جس میں احتمال ہو کس کا، انقطاع کا۔ وما یوجد فیہ حقیقت الاتصال، اور وہ جو پائی جائے اس میں حقیقتاً اتصال من باب اولا، تو یہ بالاولا اس میں شامل ہے، کس میں، ظاہر الاتصال میں۔ ظاہر بات ہے اگر احتمال ہے تو ظاہر ہے کہ احتمال ہے تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ متصل ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ حقیقتاً ہی اتصال پایا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیا ہے، متصل ہے۔ لیکن جہاں انقطاع ظاہر ہو تو وہ متصل قرار نہیں دی جائے گی۔ وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ
من تقیید بالظہور، ظاہر سند جو ہم نے لفظ کہا ہے نا، اس کی قید سے، بالظہور کی قید سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان الانقطاع الخفی، کہ انقطاع خفی کا عنعنت المدلس، جس طرح کے معنن مدلس کا کیا ہے، معنن روایت ہے، والمعاصر الذی لم یثبت لقیہ، وہ معاشرت جس میں باہم آپس میں مروی عنہ سے ملاقات نہ ہو، لا یخرج الحدیث من کونہ مسندا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے مسند ہونے سے اس کو خارج نہیں کرتی، وہ مسند ہوگی۔ روایت معنن ہے، روایت معنن ہے، راوی مدلس ہے، یا یہ کہ راوی مروی عنہ ہو، ان کی باہم آپس میں ملاقات کا امکان ہے کہ دونوں معاصر ہیں، دونوں معاصر ہیں، لیکن سماع کا اظہار نہیں ہے یا سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرے سے روایت کریں تو یہ اس کو ہم مسند ہی کہیں گے۔ لِإِطْبَاقِ الْأَئِمَّةِ، کیوں کہ طبقہ بعد طبقہ، آئمہ کے یکے بعد دیگرے، الذین خرجوا المسانید علی ذلک، جنہوں نے مسانید کو جمع کیا ہے، ان کا اسلوب یہی ہے، ورنہ وہ مدلس کی معنن روایت کو مسند میں شمار نہ کرتے، یا اسی طرح معاصر کی روایت جس میں احتمال انقطاع ہے اس کو بھی ذکر نہ کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی مسانید ہیں، وہ امام احمد ہوں، امام اسحاق ہوں، امام حمیدی ہوں، جو مشہور مسانید اس وقت تھے پہلے اوائل میں، وہ یا ابو داؤد طیالسی ہیں، یہ سب حضرات معنن روایات کو بھی لاتے ہیں اور معاصر کی روایت کو بھی لاتے ہیں جس میں انقطاع کا احتمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کی تعریف یہ کی ہے کہ ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے لفظ غور کیجئے، ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ روایت ہے جو متصل ہے اور جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، یعنی ساری سند میں اتصال ہے، انقطاع ظاہر یا خفی کا دونوں کا وہاں احتمال نہیں ہے۔ موقظہ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ تعریف کرتے ہیں، اور یہی تعریف تقریباً امام حاکم نے بھی کی ہے معرفہ میں، آگے آ رہی ہے بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وحاظت تعریف ہو، اب یہ کہتے ہیں وحاظت تعریف ہو موافق لقول الحاکم، اور یہ جو تعریف ہم نے کی ہے یہ امام حاکم کے قول کے موافق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ المسند ما رواہ المحدث ان یظہر سماعہ منہ وقضا شیخہ من شیخہ متصلا الی صحابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ تو نہیں ہیں امام حاکم کے، لیکن یہ خلاصہ ہے ان کے کلام کا جو انہوں نے مسند کی تعریف کی ہے، کہ جس کو محدث اپنے شیخ سے جو ہے نا وہ کیا کرے، بیان کرے، روایت کرے، اور وہ اس میں اس سے اپنے شیخ سے سماع کا اظہار کرے، اور اسی طرح ان کے شیخ من شیخ ہی اپنے شیخ سے سماع کا اظہار کرے، متصلاً وہ متصل ہو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام تک۔ لیکن جب ہم معرفہ کو دیکھتے ہیں، معرفہ میں یہ بات تو ہے
لیکن کن الفاظ میں ہے؟ وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ثم للمسند شرائط، مسند کے لیے کچھ شرطیں ہیں، غیر ما ذکرنا ہو، اس کے علاوہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ یکون موقوفا ولا مرسلا ولا موزلا ولا فی روایتہ مدلس۔ یہ معرفہ لائیں امام حاکم کی، اس کا صفحہ نمبر۔ امام حاکم نے جو تعریف کی ہے، گویا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تائید میں امام حاکم کو پیش کرتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے، یہ لفظ ہیں حافظ کے، جس طرح کہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، المسند من الحدیث ان یرویہ المحدث عن شیخ یظہر سماعہ منہ لسن یحتملہ وکذالک سماع شیخہ من شیخہ الی ان یصل الاسناد الی صحابی مشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کہی ہے جس طرح کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ تعریف کی، انہوں نے مسند کی ایک تعریف یہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں اگلے صفحے میں یہ تعریف کرنے کے بعد اور پھر اس کی کچھ مثالیں بیان کرنے کے بعد، کچھ اس کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کے بعد امثلہ کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم للمسند شرائط غیر ما ذکرنا۔ پہلے جو ہم نے تعریف کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ منہا ان لا یکون موقوفا، کہ وہ موقوف نہ ہو، نہ مرسل ہو، نہ موزل ہو، نہ وہ مدلس سے روایت ہو، ولا فی روایتہ مدلس، فہذہ الانواع یجیء شرحها بعد ھذا۔ یہ جو انواع ہیں، مرسل کس کو کہتے ہیں، موزل کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف تو آگے تفصیل میں آئے گی۔ لیکن مسند کی تعریف میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ وہ ظاہراً کیا ہو، متصل ہو۔ اب یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی تعریف میں یہ فرمایا ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں، کہ جس میں کہا ہے بے سند ظاہر الاتصال، کہ سند وہ ہو جس میں ظاہری اتصال ہو۔ لیکن حاکم کی تعریف جو حافظ یہاں رقم نقل کرتے ہیں کہ حاکم نے جو کہا ہے، اس سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ حقیقتاً ہی اس میں اتصال ہو، حقیقتاً ہی اس میں اتصال ہو۔ اور حقیقتاً اتصال کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ مدلس نہ ہو راوی، وہ مرسل نہ ہو، وہ منقطع نہ ہو۔ تو پھر اتصال کیسا ہوا؟ ظاہر ہوا یا حقیقی ہوا؟ سمجھے؟ ظاہری اتصال تو یہ ہے کہ ظاہراً وہ متصل نظر آئے، لیکن حقیقتاً اگر اس کی کنہا کو دیکھا جائے، حقیقت کو معلوم کیا جائے، تو اس میں انقطاع ہے۔ روایت معاصر کی ہے، روایت کیا ہے؟ باہم آپس میں معاصر کی ہے، لیکن ہر معاصر کی روایت اپنے ایسے معاصر سے جو اس کا ہم اثر ہے، وہ اتصال پر دلالت نہیں کرتی۔ اگرچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ بہت زور دیا ہے کہ جو معاصر کی روایت ہے وہ محمول علی السماع ہے معاصر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے چند امثلہ بھی ذکر کی ہیں، لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا چکا ہوں پہلے بھی کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شرح
امام ترمذی کے رسالہ ہے نا، یعنی جو العلل الصغیر ہے جو ترمذی کے آخر میں ہے، اس کی شرح میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا شدید انکار کیا ہے، اور معاصرین کی روایات پر ائمہ متقدمین نے جو انقطاع کا حکم لگایا ہے ان کی مثالیں دی ہیں، اس کی مثالیں دی ہیں کہ یہاں دیکھیے یہ معاصر ہیں، لیکن یہ ائمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ منقطع ہیں۔ اب ہم کیسے کہہ رہے ہیں مان لیں کہ جو امام مسلم نے دعویٰ کر دیا کہ اس پر تو اجماع ہے، ابن رجب کہتے ہیں اجماع تو اس کے برعکس نظر آتا ہے، ہاں اجماع تو اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اجماع نقل کرنے میں دو حضرات بڑے متساہل ہیں، ایک ابن عبد البر ہیں اور ایک امام نووی ہیں، ایک امام نووی ہیں اور ایک ابن عبد البر ہیں۔ یہ اجماع نقل کرنے میں متساہل سے واقع ہوئے، اکثریت کے قول پر بھی یہ اجماع کا جو ہے نا حکم لگا دیتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ اگر جب پڑھیں گے تمہید کو، یا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ہو یا شرح المہذب ہو، تو اس میں آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ اور یہ کہا بھی ہے علماء نے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل اجماع میں وہ کیا ہے، حجت نہیں ہے۔ تو خیر، ابن المنذر، ہاں ابن المنذر کے بارے میں نے تشریح نہیں کسی کی پڑھی۔ ویسے تو اب دیکھیے ایک طرف تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی اجماع کا انکار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف مراتب الاجماع بھی لکھتے ہیں، یعنی وہ باتیں ہیں، یہ کہنا کہ اجماع ہے ہی نہیں، بھائی پوری امت کا اجماع ہے، علماء کا چھوڑ کے جاہلوں کا بھی اجتماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں، ہاں ظہر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، ان تمام یہ سارے مسئلے جو ہیں اجماعی ہیں نا، ہاں یہ مسائل نص سے ثابت نہیں ہیں، نہیں نص سے ثابت ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ اجماع بھی کسی نص پر ہوتا ہے مولوی صاحب، اجماع بھی ہمیشہ کسی نہ کسی نص پر ہوتا ہے، ورنہ بذات خود اجماع حجت نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات ہوئی، کہتے ہیں وَأَمَّا الْخَطِيبُ، بات پڑھ سمجھ گئے نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ وَأَمَّا الْخَطِيبُ فَقَالَ الْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ، خطیب نے کہا ہے کہ مسند وہ ہوتی ہے جو متصل ہو۔ چلو بات ہی ختم، 2 حرفی بات۔ اب یہ جو بات ہے فَعَلَىٰ هَٰذَا الْمَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنْدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّىٰ عِندَهُ مُسْنَدًا۔ بھئی یہ تو بہت مجمل تفصیل ہے، اس کی تعریف ہے۔ اگر آپ مسند کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ متصل ہے، تو پھر موقوف صحابی کی روایت وہ کیا ہو، متصل سند سے ہو، تو آپ اس کو بھی مسند کہیں گے، موقوف بھی مسند بن جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن قال ان ذالک قد یاتی لیکن بقلۃ، لیکن انہوں نے بچاؤ کا یہ کہہ دیا، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان ذالک قد یاتی، یہ ایسے آتا ہے، لیکن بقلۃ، لیکن بہت قلیل، بہت تھوڑا، یعنی مسند جو وہ روایت المسند المتصل، ہاں لیکن موقوف پر گویا کہ اتصال کا حکم، مسند کا حکم بہت کم آتا ہے، آج آتا ہے کہہ دیتے ہیں، ہاں یہ بھی مسند حکمی ہے، مرفوع حکمی ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بہت کم ہے۔ تمہید میں جو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو زبانی لکھا ہے، انہوں نے ہماری طرح کتابیں سامنے رکھ کے تھوڑا لکھا ہے، تو یہ سب زبانی لکھی ہیں کتاب۔ تو وہ فرماتے ہیں تمہید کے صفحہ نمبر 2 جلد اول میں
کہتے ہیں المسند فہو ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما المسند فہو ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب نے یہ کہا اور ابن عبد البر نے یہ کہا، لیکن حافظ کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْعَدَ ابن عبد البر حیث قال المسند المرفوع، کہ مسند وہ ہے جو مرفوع ہے۔ انہوں نے کیا اشارہ ہے اس میں؟ کہ خطیب کی تعریف میں بھی بودھ ہے، بات سمجھے، خطیب کی بات تعریف میں بھی بودھ، اس میں بھی اعتراض ہے، لیکن اس سے زیادہ بودھ وہ کس میں ہے؟ ابن عبد البر کے کلام میں۔ اس سے زیادہ بھی اعتراض کس پر وارد ہوتا ہے؟ ابن عبد البر پر وارد ہوتا ہے۔ حیث قال المسند المرفوع، جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلْإِسْنَادِ، انہوں نے سند کی طرف کوئی تعرض، کوئی التفات، کوئی توجہ دی ہی نہیں، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُوصَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، بھائی موصل بھی مرفوع ہے، مرسل بھی مرفوع ہے، منقطع بھی مرفوع ہے، تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ المسند والمرفوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں جو ہیں نا وہ مسند ہیں؟ ہاں نہیں، کہتے ہیں اذا کان المتن مرفوعا ولا قائل بہ، جب وہ متن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا ہو؟ منسوب ہو، آپ کی طرف وہ اس کی نسبت ہو، مرسل میں، منقطع میں، ہیں تو کیا آپ مرسل میں بھی، تو کیا آپ اس کو مسند کہیں گے؟ کہتے ہیں لا قائل بھی، اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ مرسل کو، منقطع کو، معلق کو، موصل کو کوئی کہے کہ یہ بھی مسند ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھے بات؟ اللہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک اصطلاح ہے، ان کی ایک اصطلاح ہے۔ یہ تمہید میں جب کہتے ہیں ھذا حدیث مسند، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ متصل ہے، بلکہ مرفوع ہے، نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے۔ یعنی یہ ایک احتمال ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہیں کہ ھذا حدیث مسند، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مسند ہے، ہاں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا انتساب کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہ ان کا موقف نہیں ہے، یہ یعنی ان کی مراد نہیں ہے کہ اس کی سند جو ہے نا وہ متصل ہے یا مرسل ہے یا منقطع ہے، نہیں، بلکہ صرف یہ کہ مسند کیا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اصطلاح ہے کہ اذا یقول مسند لا یتوہم انہ عندہ متصل، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت متصل ہے، ہاں، بس یہ مطلب ہے ان کے نزدیک کہ یہ روایت مرفوع ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے خطیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی کہا، فرمایا ہے المسند المتصل۔ خود خطیب کے الفاظ کیا ہیں؟ خطیب الکفایہ میں کہتے ہیں یریدون ان اسنادہ متصل بین راویہ و بین من اسند عنہ الا ان اکثر استعمالہم هذه العبارہ هو فیما اسند عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ففیہ اشارۃ ان اطلاقہ علی موقوف سائغ وان کان قلیل الاستعمال۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ موقوف پر بھی اس کا انتساب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے قلیل الاستعمال،
کہ موقوف کو اس طرح کیا کہیں، مسند کہہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیں، بسم اللہ۔ فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ، اگر سند کے راویوں کی تعداد کم ہو، ان قل عدد، اگر سند کے راویوں کی تعداد کیا ہو، کم ہو، فَإِمَّا إِن يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی انتہا نبی علیہ السلام کی طرف ہے، محدث نے روایت بیان کی اور سند کے ساتھ نبی علیہ السلام تک اس سند کا ذکر کیا، ہاں جی، بذالک العدد القلیل، اسی عدد قلیل کے ساتھ، فرماتے ہیں بالنسبت الی ای سند آخر، اس کے مد مقابل کوئی دوسری سند جس میں کیا ہے تطویل ہے، جس میں واسطے زیادہ ہیں، واسطے کم نہیں ہیں، یارد بہ ذالک الحدیث بعینہ بعدد کثیر، وہی روایت وہ کیا ہو، کثیر راویوں سے ہو۔ ایک روایت ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت وہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے ہیں، طویل سند سے، زیادہ واسطوں سے وہ روایت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر و بیشتر یہ کلیتاً نہیں، اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں کہ جس میں واسطے کم ہوتے ہیں اس کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں وہ روایت وہی ان زیادہ واسطوں سے بیان کی ہوئی روایت کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، یعنی عدد قلیل سے بیان کی ہوئی روایت کو مقدم کرتے ہیں نسبتاً عدد کثیر کی روایت سے۔ تو فرماتے ہیں او ینتہی الی الامام من ائمۃ الحدیث، یا یہ کہ کوئی متاخر محدث وہی روایت بیان کرتا ہے اس امام کے واسطے کے ساتھ، امام بخاری کے واسطے سے، امام مسلم کے واسطے سے متاخرین روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ پڑھیں نا، تذکرۃ الحفاظ پڑھیں، سیر و اعلام النبلاء پڑھیں، یا اسی طرح بعد میں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنی اسانید سے، جیسے تغلیق و تعلیق ہے، اپنی اسانید سے ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں بیان ملیں گی۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ھذا سند عال، کہ یہ عالی سند ہے، ھذا سند عال۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو بادی و نظر میں اس میں علو ہمیں نظر آتا نہیں، لیکن وہ علو کیسے ہوتا ہے اسی کی یہ وضاحت یہاں کر رہے ہیں۔ ایک ہے علو مطلق، جس کا تعلق ہے نبی علیہ السلام، راوی کی وہ روایت جو نبی علیہ السلام سے۔ ایک ہے علو نسبی، جس کا تعلق اس محدث کے ساتھ ہے، کہ اس محدث کی نسبت سے ہماری یہ سند جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ عالی ہے، سمجھے نا، اس کتاب کی نسبت سے ہماری یہ روایت کیا ہے، وہ عالی۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مثال دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں امام محمد سے، امام محمد روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، اور وہ زہری سے، اور وہ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو مستخرجین ہیں، جنہوں نے اس مستخرج لکھا ہے، امام ابو نعیم کی طرح، امام ابو عوانہ کی طرح، حافظ اسماعیلی کی طرح، جنہوں نے مستخرجات پر کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی سند سے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، اپنی سند سے روایت ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اس روایت کو ذکر کریں اسی سند سے، یعنی امام بخاری کی سند سے،
تو واسطے ان کے ہاں زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ مثال کے طور پر اسی روایت کو امام احمد کی بجائے کیا امام ابو نعیم ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کریں تو کم سے کم ابو نعیم اور امام بخاری کے مابین 2 واسطے ہوں گے۔ اور اگر وہ روایت کریں اللہ آپ کا بھلا کرے امام طبرانی سے تو 1 واسطہ ہوگا، کیونکہ طبرانی کو اللہ تعالیٰ نے عمر زیادہ دی، اور زیادہ عمر کی وجہ سے ملحق الاصاغر مع الاکابر، جس کو کہتے ہیں ملحق الاصاغر مع الاکابر، یہ ہم جیسے جو چھوٹے کوتاہ قد ہیں ان کو یہ حضرت اکابر سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والے اوائل میں جو تھے مولانا عطا اللہ صاحب تھے، حافظ اسحاق صاحب تھے، حافظ اسحاق صاحب جو یہ کیا نام ہے جامعہ کیا ہے یار لاہور میں، قدس نہیں، حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ غزنویہ کے شیخ الحدیث تھے، یہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، مولانا نے کروایا تھا دراصل، مولانا عطا اللہ صاحب نے تذکرۃ الحفاظ کا ترجمہ بھی اور اسی طرح حماسہ کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو خیر بہت 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 پختہ محدث تھے اور عالم تھے کتابی دنیا میں، لیکن یہ ہمارے خطباء کے میدان میں وہ بالکل غیر متعارف تھے، بہت صاحب علم تھے۔ یہ ابتدائی شاگردوں میں ہیں۔ اب انہوں نے تو پڑھا پاکستان بننے سے پہلے، اور ہم جیسے گناہ گاروں نے پڑھا حافظ صاحب سے پاکستان بننے کے بھی کہنا چاہیے کوئی 40 سال بعد۔ تو یہ ہمارے لیے حافظ صاحب کیا ہوئے؟ ملحق الاصاغر مع الاکابر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے استاد بھائی ہیں، جس طرح یہ پیر بھائی کہتے ہیں نا، تو یہ استاد بھائی بن جاتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو یہی بات ہے، اگر امام طبرانی کی واسطے سے یہ روایت ہو اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کریں اسحاق دوری سے، تو پھر واسطے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ اگر یہی روایت امام بخاری کے واسطے سے وہ ذکر کریں تو اس میں واسطے زیادہ ہوں، سمجھے بات؟ تو یہی بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، او ینتہی الی امام من ائمۃ الحدیث ذی صفت علیہ، ایسے امام جو عالی صفت ہیں، جو عالی صفت ہے، بھئی جو عالی صفت ہیں ان کی کتابوں کے ہی مستخرجات لکھے گئے ہیں، عام مسانید کے مستخرجات تو بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں کل حفظ، وہ عالی صفت کیا ہے؟ کل حفظ والفقہ والضبط والتصنیف وغیر ذالک من الصفات المقتضیہ للترجیح، وہ صفات جو تقاضا کرتی ہیں ترجیح کا، کہ یہ تو جناب حافظ ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، یہ بہت بڑے مصنف بھی ہیں، یہ ترجیحات ہے نا۔ اللہ، ایک ہماتر صرف استاد ہے، دوسرا جو ہے وہ استاد ہی نہیں بلکہ شیخ الحدیث بھی ہے، تیسرا وہ بھی ہے کہ وہ شیخ الحدیث ہی نہیں شیخ التفسیر بھی ہے، سمجھے یا نہیں؟ یہ تو اب بھی یہی تقسیم ہے، اگر پہلے یہ تقسیم تھی تو اب بھی یہی تقسیم ہے، بدلی نہیں ہے۔ وہ ہمارے مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او بھائی یہ امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، یہ ہمارے دور کے یہی ہیں، جیسے مولانا داود غزنوی تھے، مولانا حافظ عبداللہ صاحب تھے، مولانا ثناء اللہ تھے، یہ اپنے دور کے یہ تھے، اپنے دور میں وہ تھے، سمجھے نا؟ شخصیات بدل گئی ہیں، عناوین نہیں بدلے، سمجھے نا؟ اللہ، عناوین وہی ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے کشعبہ و مالک و ثوری و شافی والبخاری و مسلم و نحوہ، فالاول وهو ما ينتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی چیز جو منتہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور درمیان میں واسطے ہیں کم، تو اس کو کیا کہیں گے؟ العلو المطلق، علی الاطلاق، یہ کیا ہے؟ عالی ہے، کہ یہ حدیث عالی سند سے ہے۔
یہ حدیث عالی سند سے ہے، ان میں واسطے کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنِ اتَّفَقَ أَن يَكُونَ سَنَدُهُ صحیح، اور اگر یہ ہو کہ اس کی سند بھی صحیح ہو، كانت الغایۃ القصویٰ، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر وادی کا آخری کنارہ ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ پھر کیا ہے؟ سونے پہ سہاگا ہے کہ سند بھی عالی ہے اور راوی بھی سارے کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اب سند عالی ہو لیکن روایت جس واسطے سے کر رہے ہیں وہ ضعیف ہو، اس کا کیا فائدہ؟ ہاں، اس کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَقُصُورُ الْعُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودًا مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا، اگر وہ ضعیف ہے تو صحیح، وہ عالم، اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ اس کو علو کا شرف حاصل ہے، لیکن سند اس کی کیا ہے؟ ضعیف۔ لیکن اگر وہ موضوع ہو، بالکل بیکار، اس کو علو میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ موضوع کسی شمار قطار میں ہے ہی نہیں۔ موضوع کسی شمار قطار، ضعیف پھر بھی کسی شمار قطار میں ہے کہ اس کے شواہد مطابعات ملنے سے اس کی تقویت ہو جائے گی، لیکن موضوع کی کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھے بات؟ فرماتے ہیں وثانی، اور دوسری آج بات پوری ہو لینے دے، ساری بات پھر کرتے ہیں۔ وثانی العلو النسبی، دوسری چیز جو شیخ تک پہنچتی ہے، محدث تک پہنچتی ہے، فقیہ تک پہنچتی ہے، ہاں، اس کو کیا کہیں ہیں؟ علو نسبی۔ وَهُوَ مَا يَقِلُّ الْعَدَدُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامِ، کہ اس امام تک واسطے کم ہوں، اس امام تک واسطے کم ہوں، بحیث احمل الاستغال بما هو اہم منہ، اس حیثیت سے کہ ولو کان العدد، نہیں یہی ہے، وقد عظمت رغبت المتاخرین فیہ، جو متاخرین ہیں ان کی اس مسئلے میں بہت رغبت ہو گئی، ہماری سند عالی ہو جائے، ہماری یہ سند عالی، آج بھی یہی مسئلہ ہے، بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں میری سند بڑی عالی ہے، مجھ سے سماع کرو، مجھ سے اجازت لو، میری سند عالی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتے رہے میری سند بڑی عالی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ خو نہیں ہونی چاہیے۔ اہل علم خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سند عالی ہے، لیکن عالی سند کہنے والے کی اپنی پوزیشن کتنی کا ہے، سمجھے یا نہیں؟ یہ آج کل یہی، اور یہی پہلے بھی تھی۔ وقد عظمت رغبت المتاخرین، متاخرین کی رغبت اس میں بہت بڑھ گئی، حتی غلب ذلک علی کثیر منہم، یہاں تک کہ بہت سے راویوں پر اس چیز نے غلبہ پا لیا، بحیث احمل الاشتغال بما هو اہم منہ، اس حیثیت سے کہ اس سے عالی سند ڈھونڈنے کی بجائے جو زیادہ اہم علم تھا اس سے وہ غافل ہو گئے، اس سے وہ عالی سند کی ڈھونڈنے کے لیے جناب سفر در سفر کر۔ ہم انکار نہیں کرتے عالی سند کا، عالی سند کا انکار نہیں کرتے۔ اب دیکھیے علقمہ اور اسود ہیں رحمہم اللہ، ان کو کوئی بات پہنچتی کہ حضرت عمر فاروق یہ روایت کرتے ہیں، تو وہ کوفہ سے چلتے اور حضرت عمر فاروق سے جا کے روایت سنتے۔ متقدمین اس کا اہتمام کرتے تھے، عالی سند کا براہ راست سننے کا۔ بہت سے واقعات، یہ آپ رحلۃ المحدثین پڑھے نا حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کو اس کی مثالیں بہت سی مل جائیں گی کہ انہوں نے، اب ابو العالیہ الریاحی خود کہتے ہیں، بصرہ میں رہتے تھے، ہمیں جب پہنچتی تھی یہ خبر کہ فلاں صحابی یہ روایت بیان کرتے ہیں، ہم بصرہ میں ہوتے تو بصرہ سے چل کے مدینہ طیبہ میں اس صحابی سے براہ راست روایت سننے کی کوشش کرتے، تاکہ یہ واسطہ کم ہو جائے اور روایت جو ہے ہماری متصل ہو اور عالی ہو جائے۔ تابعین میں، اتباع تابعین میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور متاخرین میں تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ غالب ہو گئی کہ جو اہم باتیں تھیں
وہ پیچھے رہ گئیں، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یا اگر جہاں تم عالی سند کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو تو وہ جو سفر کر کے جاتے ہو اس کی بجائے اگر تم امام شافعی کے پاس بیٹھو، وہ سند تو آپ کو کہیں سے پھر بھی ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن جو عقل، فہم، سمجھ، ادراک امام شافعی سے تم کو ملے گا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ہاں، امام شافعی سے جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ کہیں اور سے سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مارے نہ پھرو، امام شافعی کے پاس ہی بیٹھو۔ لیکن امام شافعی پر تو وہ جرا نقل کر رہے ہیں۔ اب کیا کہیں، امام یحییٰ بن معین امام شافعی پر کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، یک نہ شد دو شد۔ حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ نے اس لیے امام شافعی پر نقد کیا ہے کہ وہ غالی حنفی تھے، کہ یحییٰ بن معین غالی حنفی تھے۔ اور یہ لکھا ہے انہوں نے، ایسے حیران ہو کے نہ دیکھیں میری طرف ہاں، میرے پاس آ جاؤ ادارے میں، دکھا دوں گا نکال کے کتاب بھی، ہاں، یہ غالی حنفی تھے۔ حالانکہ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے مسائل میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ جو ان کی تاریخ 4 جلدوں میں چھپی ہے، اصل میں ہے تو وہ 2 جلدوں میں، اور 2 جلدیں پہلی دوسری جو ہیں وہ پہلی جلد ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر، اور دوسری جلد ہے حروف تہجی کے مطابق انہوں نے ان کو مرتب کر دیا ہے۔ کیونکہ امام یحییٰ بن معین کی ہو، امام احمد بن حنبل کی ہو، یہ سمجھ لیں بات، وہ اسئلہ جتنے ہیں امام احمد بن حنبل کے ہوں، یا امام حاکم کے اسئلہ امام دارقطنی سے ہوں، یا امام ابو داود سے اسئلہ اس کی کیا نام ہے، امام ابو داود کے شاگرد کا نام دیکھیے، ذہن میں نکل گیا، وہ ہوں اسئلۃ ابی داود ہوں، تو ان میں کیف متفق، ہاں، ابو عبیدہ بن الاجری، آپ نے ایک لفظ بولا تو ذہن میں دوسرا آ گیا، الحمدللہ۔ تو ان کے اسئلہ ہیں نا امام ابو داود سے، اور وہ بھی 2 نسخے ہیں اس کے، ایک میں نقص ہے اور ایک میں کچھ اتمام ہے، زیادہ ہے، 2 نسخے ہیں اس کے بھی تو ان تمام کتابوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے، سب پڑھنی پڑتی ہیں اور ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے مقصد کی بات کو۔ لیکن اس کتاب کے مرتب نے یہ محنت کی ہے کہ اس کو ایک جلد میں حروف تہجی کے تحت جمع کر دیا، سمجھائی کہ نہیں؟ یہ پہلی 2 جلدیں، اور پہلی جلد میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ واقعی امام یحییٰ بن معین حنفی تھے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے، امام یحییٰ بن سعید قطان بھی کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ان کے تمام مسائل کو رد تو نہیں کرتے نا، سمجھے یا نہیں؟ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کے حنفی ہیں جس طرح کے امام محمد ہیں، یا قاضی ابو یوسف ہیں، یا حسن بن زیاد لولوی، ہاں، جو ان کو بار ملا ہے امام صاحب کے تلمذ کی نسبت سے، وہ امام یحییٰ بن معین کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر یار، بات سے بات نکل آتی ہے، سبق چلا۔ امام یحییٰ مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے تھے، بقیع میں دفن ہوئے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اس چارپائی پر آپ کو لے جایا جا رہا تھا قبرستان کی طرف، جس چارپائی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی تھی، اس پر آپ فوت ہوئے تھے۔ اسی چارپائی پر امام یحییٰ بن معین کو بقیع لے جایا گیا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے ان کے جنازے پر جاتے، یہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو
صاف پاک صاف کرتا تھا، جنازے پر یہ وعدے لگائے جاتے۔ اللہ تو خیر بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور حافظ فتح المغیث میں یہ بات حافظ سخاوی نے بھی ذکر کی ہے، اور توالی تاسیس جو حافظ ابن حجر کی ہے، یعنی فتح المغیث تو ہے نا سخاوی کی، تو اصل ماخذ تو ہے توالی التاسیس جو امام شافعی کے مناقب میں ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 84 ہے، اور یہ فتح المغیث کا 349 جلد 3 ہے۔ قال احمد بن حنبل قال احمد یحییٰ لابن معین ان فاتک حدیث بعلو وجدتہ بنزول، کیا ہوا؟ حدیث تو مل ہی جائے گی نا، عالی نہ ملے گی تو نازل مل جائے گی، حدیث تو مل جائے گی۔ وَإِنْ فَاتَ عَقْلُ هَذَا الْفَتَىٰ أَوْشَكَ أَنْ لَا تَرَاهُ، اور اگر اس نوجوان اس امام شافعی کی عقل سے آپ محروم رہ گئے تو آپ وہ چیز کہیں نہیں پائیں گے۔ حدیث تو آپ کو مل جائے گی، اگرچہ عالی نہ ملے، نازل ہی مل جائے، لیکن وہ فہم، وہ عقل، اسی لیے تو امام عبد الرحمن بن مہدی الرسالہ کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل الرائے جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن امام شافعی نے ہمارے اوپر یہ الرسالہ لکھ کے احسان کیا ہے۔ ہاں امام عبد الرحمن بن مہدی یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھو 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 پڑھو، اسی لیے کہا کرتا ہوں۔ چلیے بھائی، وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلُوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ، سند عالی مرغوب کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ صحت کے زیادہ قریب ہے۔ جتنے راوی کم ہوں گے اور ثقہ ہوں گے تو قابل اعتبار زیادہ ہوگی۔ وقلت الخطاء، اور اس میں خطا کا امکان بھی کم ہوگا۔ لأنه ما من راو من رجال الاسناد الا والخطأ جائز علیہ، اس لیے کہ جو بھی راوی ہے اس پر خطا کا جواز تو ہے ہی نا، اگرچہ وہ بہت بڑا ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ فَكُلَّمَا قَصْرَتِ الْوَسَائِطِ، لیکن جب واسطے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَطَالَ السَّرَدُ، اور سرد بھی کیا ہو؟ لمبی ہو۔ کثرت مضانت التجویز، تو خطا کا امکان زیادہ ہو جائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ وہ تجویز خطا جو ہے نا، تجویز سے مراد کیا ہے؟ خطا کا امکان، وہ کیا ہوگا؟ وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ بکلما قلت، راوی کم ہوں گے تو خطا کا امکان بھی کیا ہے؟ کم ہوگا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مسند امام احمد میں ثلاثیات ہیں۔ اب اس ثلاثیات کی اپنی ایک اہمیت ہے، صحیح بخاری میں ثلاثیات ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات ہیں جی امام احمد کے شاگرد ہونے کے باوجود، ہیں، اور پھر اس ثلاثیات پر مستقل علماء نے شروع لکھی ہیں ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے یہاں آپ کے ساتھی ہیں ریاض صاحب ملتان کے، انہوں نے بھی شرح لکھی صحیح بخاری کی ثلاثیات پر اردو میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے اور نبی علیہ السلام کے مابین دو واسطے ہیں، نافع نے ابن عمر، سالمہ نے ابن عمر، سمجھے نا؟ دو واسطے، ابن سیرین نے ابن ابی ہریرہ، دو واسطے ہیں۔ امام مالک صلاحیات اس میں پائی جاتی ہیں، اگرچہ زیادہ بھی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واسطوں میں روایات ایک سند سے بھی ہیں، یعنی بغیر سند کے ایک ہی واسطہ ہے، خود صحابی ہیں۔ اور امام صاحب کے فضائل میں اس بات کو شمار کیا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کو صحابی سے روایت لینے کا شرف ہو، یہ شرف صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ لیکن یہ جتنی وحدانیات ہیں امام صاحب کی، احناف تو بہت بڑا چڑھا کے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کا ذکر سب سے بڑھا چڑھا کے موفق مکی نے کیا ہے مناقب ابی حنیفہ میں۔
اور اسی سے لیا ہے یہ جامع المسانید کے مصنف نے مقدمے میں، اور اسی سے لیا ہے رد المحتار، در مختار اور رد المحتار میں۔ اصل ماخذ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ موفق کا ہے۔ اور موفق نے یہ کہاں سے روایتیں لی ہیں؟ یہ روایتیں لی ہیں وہ مسانید جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر متاخرین نے جمع کی ہیں، جس طرح ابن خسرو ہیں، حسن بن زیاد لولوی ہیں، یا ابن ابی العوام ہیں۔ یہ متاخرین نے جو امام صاحب کے نام کی مسانید کو جمع کیا ہے، اب وہ مسانید ایسی اسانید سے مروی ہیں کہ جن میں کوئی بھی صحیح نہیں۔ یہ وحدانیات کا ذکر کر کے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا لکنہم غیر مقبول، لیکن وہ وحدانیات وہ مقبول نہیں ہیں، کیونکہ ان تمام کی اسانید سخت ضعیف ہیں، ضعیف ہی نہیں سخت ضعیف، اور ان کی ضروری کچھ تفسیر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو کتاب چھپے گی اب انشاءاللہ، مکمل تو ہو گئی ہے، کمپوز بھی ہو گئی، غلطی لگا کے بھی میں نے بھجوا دی تھی، گجرانوالہ میں حافظ شاہد صاحب چھاپیں گے، اللہ ان کو جزا دے۔ بہت اچھی کتابیں، 125 کے قریب، 100 سے اوپر کتابیں انہوں نے چھپوا دی ہیں بہت تھوڑے عرصے میں، اور اللہ جزا دے عارف صاحب کو بھی اور وہاں ان کے ساتھیوں کی بھی جو ان کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ واقعتاً انہوں نے ایک بہت بڑا اشاعتی کام لیا ہے، اور جو دار ابی طیب ہیں، حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی نا ابو طیب، انہی کے نام پر۔ اب دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، میں کہہ نہیں سکا، ان کی تفسیر چھاپی ہے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، نواب صاحب نام لکھ دیا۔ میں نے کہا یہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں کہ دار و ابی طیب تو رکھتے ہیں لیکن جن کی بنیاد پر ہے ان کی کنیت ابو طیب نہیں لکھتے، وہاں نواب صدیق حسن ہی لکھتے ہیں، ابو طیب ان کی کنیت ذکر کرو، بات سمجھے نا۔ بلکہ اہل عرب کے ہاں وہ جن کی تکریم ہوتی تھی ان کا نام نہیں، ان کو کنیت سے ہی بلاتے تھے، وہ اسی میں اس کی تکریم سمجھتے تھے کہ نام نہ لیا جائے، کنیت سے ذکر کیا جائے، سمجھے یا نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو خیر کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِي النُّزُولِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي الْعُلُومِ، ہاں اگر نازل سند میں کوئی مزیت ہے، کوئی ترجیح کا سبب ہے، تو پھر ایسی ترجیح جو عالی سند میں نہیں ہے، کہ این یقولا، جیسے کہ این یکونا رجالہ اوثق منہ، کہ جو سند نازل ہے اس کے راوی زیادہ قوی ہیں نسبتاً اس سند کے جو عالی ہے، او احفظ او افقہ، یا وہ زیادہ حافظ ہیں، زیادہ فقیہ ہیں، یا ان میں اتصال ظاہر ہے، فلا تردد فی ان النزول حینئذ اولا، تو پھر کوئی شک نہیں کہ اس وقت نزول جو ہے وہ کیا ہے؟ اولا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا کان علی لا یکون بسند کذاب، بشرطے کہ سند عالی کسی کذاب سے مروی نہ ہو۔ اگر کذاب سے مروی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ پہلے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو بیماری میں ان سے پوچھا گیا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتلائیں آپ کی کیا خواہش ہے، تمنا۔ بیمار سے پوچھ ہی لیتے ہیں نا، کسی چیز نو کھان نو دل کردا ہے، ہاں پوچھ ہی لیتے ہیں۔ ان کو مرض میں پوچھا، بیماری میں، تو وہ کہنے لگے بیت خال و سند عال، بس میری ایک ہی خواہش، اکیلا ہوں، بیت خال و سند عال۔ اللہ اکبر۔ ابن الصلاح نے بھی اس کو ذکر کیا، ان کے اس کے قول کو، اور فتح المغیث میں حافظ ابن اپنے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔
اللہ. اب دیکھیے امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام زہری کی روایت جو ہے نا وہ لاتے ہیں، وہ اکثر کس سے؟ شعیب سے، شعیب عن الزہری سے. بہت کم روایتیں ہیں جو لاتے ہیں معمر کے طریق سے. شاگرد معمر بھی ہیں، شاگرد شعیب بھی ہیں، اس لیے کہ اکثر روایات معمر کی جو ہیں وہ امام زہری سے وہ کیا ہیں؟ وہ نازل ہیں. اور شعیب کی روایات زہری سے وہ کیا ہیں؟ عالی ہیں. امام بخاری اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طرح وقضا لم یروِ احادیث مالک مالک من جہت الشافعی، اسی وجہ سے امام بخاری نے کوئی روایت امام شافعی کے واسطے سے امام مالک کی نہیں لی. کیوں کہ امام شافعی کے واسطے سے لیتے تو امام مالک تک کیا ہوتے؟ 2 واسطے ہوتے کم سے کم. ایک امام شافعی کے شاگرد جو امام بخاری کے کیا ہوتے؟ استاد ہوتے، اور دوسرے کا ہوتے وہ امام شافعی ہوتے. لیکن امام مالک کی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں قانبی سے، ایک واسطے سے. کس سے؟ امام قانبی کے واسطے سے. تو واسطہ کم ہو گیا نا، واسطہ کم ہو گیا. مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی امام خطیب بغدادی کا ایک رسالہ ہے، یہاں ہوگا آپ کو، وہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے. یہ سوال اٹھا تھا کہ امام بخاری نے امام شافعی سے روایت نہیں لی، امام شافعی سے روایت نہیں لی. امام ابو حنیفہ سے نہیں لی تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ شافعی سے تو بھی روایت نہیں لی. تو امام شافعی جو ہے نا وہ متکلم فی ہے امام بخاری کے نزدیک؟ نہیں. تو اسی کے جواب میں خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا تھا، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی. یہ پرانا تھا. ہمارے حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ چھاپا، اور ہم فقیروں تک بھی وہ رسالہ پہنچ گیا. پتہ نہیں یہاں ہے، ہوگا، یقیناً ہوگا، پڑھا ہے نا. ہاں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ گیا بھائی عالی اور نادر کی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا تھوڑا سا لائے نا، یہ کیا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میزان کی 4تھی جلد لائیں ذرا، میزان کی 4تھی جلد لائیں. دیکھیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ہے، درس دیے ہیں، ترمذی کے بھی اور بخاری کی، دونوں کتابیں پڑھاتے تھے، صحیح بخاری بھی اور جامع ترمذی بھی. جامع ترمذی کی جو ان کی تقریر تھی وہ مولانا چراغ صاحب نے، محمد چراغ صاحب نے، جو گجرانوالے کے تھے، جماعت اسلامی میں چلے گئے تھے، انہوں نے العرف الشذی کے نام پہ اس کو چھاپ دیا. وہ بھی یہاں ہوگی آپ کے پاس. اب بعد میں آئے ہیں ان کے شاگرد مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف السنن شروع کی لکھنا. انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا کہ تقریر کے دوران جہاں جہاں وہ کوئی بات کہتے کہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ یہاں یہ ہے، یہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ اقوال کن کتابوں میں ہے، یہ بات کہاں ہے. معارف السنن میں انہوں نے شیخ کی خدمت یہ کی کہ ان اقوال کو، اب دیکھی کتنی کتابیں ڈھونڈنی پڑی ہوں گی، کتنے اوراق گھنگالنے پڑے ہوں گے تاکہ شیخ کی وہ بات جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے. آپ کہتے ہیں کہ پکی پکائی پوری کھیر جو ہے ہمارے گلے میں اڑیل دی جائے اور ہمیں چبانے کی بھی نوبت نہ آئے. بات سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ بھائی رجال کی کتابیں آپ کے خزانے میں یہاں موجود ہیں، اور ہی کچھ نہ ہو تو میں نے وہ یحییٰ بن معین کی تاریخ کے مقدمے کا تذکرہ کیا ہے، وہی دیکھ لیں. یار کچھ سوچ بھی لیا کریں سوال کرنے سے پہلے.
یہ اتنی چوڑی لمبی چوڑی بات تمید باندھ کے مجھے کرنی پڑی ہے، آپ کے سوال پر بھی کچھ آپ بھی کر لیا کریں، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ ابو الدنیا الاشج المغربی ہے، کذاب ترکی کان بعد 300 ادعى السماع من علی ابن ابی طالب قد مر واسمہ عثمان بن خطاب ابو عمر حدث عنہ محمد بن احمد المفید باحادیث منہا قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لما نزلت وتعیها اذن وعیہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألت اللہ ان یجعلها اذنک یا علی، سألت اللہ تعالی ان یجعلها اذنک یا علی، واکثر الحدیث متون معروفہ ملصوقۃ بعلی۔ اس کذاب نے اکثر متون کا الصاق کس کے ساتھ کر دیا؟ حضرت علی کے ساتھ۔ وبعضهم سماہ ابو الحسن بن علی بن عثمان البلوی وبکل حال فالاشج المعمر، عمر بڑی تھی، کذاب من بابت رتن الدجال، یہ اسی باب کا ہے، وہ باب جو پہلے بتلایا تھا رتن ہندی کا، اس دجال، و جعفر بن مستور و حواش و ربیع بن محمود الماردینی وما یعنی یونا بروایت حاضر ضرب وما یونا، کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا، اعتنا نہیں کیا جائے گا اس قسم کے راویوں کی روایتوں سے۔ وَيُفْرَحُ بِعُلُوِّهَا، و کہتے ہیں اور اس کی علوب سے وہی یفرح خوش ہوگا الا الجہل، جو جاہل ہے، جو جاہل ہے نا، جس کو پتہ نہیں، وہ کہے گا کہ حضرت صاحب سے تو اتنی عالی سمجھیں، ایک ہی واسطہ ہے، اللہ اکبر کبھی۔ تو یہ ابن ابی الدنیا کے ترجمے میں حافظ ذہبی نے اور بھی مثالیں دے کے یہی بات کہی کہ ایسی عالی سند سے خوش ہونے والے کون ہیں؟ جو بے خبر ہیں، جاہل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے بھائی آگے چلیں۔ کچھ کہتے ہیں کہاں گیا؟ وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ النُّزُولَ مُطْلَقًا، بعض وہ بھی ہیں جو نازل کو ترجیح دیتے ہیں، نازل ہی ہے، وہ ترجیح ہے۔ اور یہ ترجیح کس نے دی ہے؟ ابن دقیق العید نے، جو وقت کے مجتہد تھے۔ سخاوی نے ذکر کیا ہے فتح المغیث میں کہ اس سے مراد ابن ابی عید ہے۔ حافظ کہتے ہیں وہ تجا، اور ان کا استدلال کیا ہے کہ بِأَنَّ کثرت الباس تقتضی المشقہ فیعظم الاجر، جننے راوی زیادہ ہوں گے انی مشقت زیادہ کرنی پائے گی تو ثواب بہتا ملے گا۔ فرماتے ہیں فَذَلِكَ تَرْجِیحٌ بِأَمْرٍ اجنبی اما یتعلق بالتصحیح والتضعیف، اس کا تعلق سند عالی یا نازل سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی اور مسئلے کے ساتھ ہے، تضعیف اور تصحیح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بھائی جتنی محنت کرو گے اتنا ہی گڑ پاؤ گے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ ان کا استدلال تو یہ ہے، وفی ہے، اور اسی میں بس کریں یار، پھر آگے وفی آگے